نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ بچوں کو پہلے شعر کا مطلب سمجھاتے ہوئے بتائیں کہ باغ لگ تو جاتا ہے مگر اس کو سجایا کیسے جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، شعر ہے کہ بچوں نے ایک باغ لگایا، باغ کو اپنے خوب سجایا۔ اب جب بچوں کو اس شعر کی تشریح کر کے سمجھانا چاہیں گے تو پھر آپ ان کو بتائیں گے کہ باغ لگانے اور باغ کو سجانے میں فرق کیا ہے۔ باغ تو پودے آپ نے لگا دیے، اس کی کیاری شیاری بنا کے جو بھی ہے، زمین کو صحیح کر کے اس کو نرم کر کے آپ نے بیج ڈالے، یا آپ نے نرسری سے چھوٹے پودے لا کے تو ان پودوں کو لگا دیا، سارے پودے لگ گئے۔ اب باغ لگ تو گیا، یہ ہے لگنے کی سینس، لگ گیا باغ۔ اب آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ باغ لگانا کافی نہیں ہے، اب اس کو سجانا بھی ہے۔ دیکھیں آپ سجاتے کیسے کہ جب پودے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان کی کٹائی بھی کرتے ہیں، آپ پودوں کے نیچے کی جو زمین ہے اس کو صاف بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر آپ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ آپ بغور دیکھتے رہیں کہ ان پودوں کو کوئی کیڑا تو نہیں لگ رہا۔ آپ شاور سے ان پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تاکہ پودوں کو دھویا جائے، وہ صاف رہیں، ان پر مٹی نہ پڑی رہے۔ آپ ان کو تراشتے ہیں، اور یہ ہے طریقہ باغ کو سجانے کا۔ اور پھر آپ بچوں کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کوئی کام شروع کرنے اور اس کو بہتر طریقے سے جاری رکھنے میں یہی فرق ہے۔ اب اگلا شعر جس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا تاکہ آپ بچوں کو اس طرح بتا سکیں، وہ یہ ہے کہ روز خبر وہ اس کی لیتے، وقت پہ کھاد اور پانی دیتے۔ بچوں کو بتائیں کہ باغ کی روز خبر کیوں لی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لوگ پودے لگاتے ہیں یا باغ لگاتے ہیں، پھر وہ عادتاً روزانہ جا کے دیکھتے ہیں کہ پودوں کا کیا حال ہے۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں جو آپ بچوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ پودے چونکہ جاندار ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ روزانہ پودوں کے پاس جاتے ہیں، پودوں کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں، ان کو آپ دھوتے ہیں، ان پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ پودوں کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری خبر گیری ہو رہی ہے، ہماری دیکھ بھال ہو رہی ہے۔ اور جو میں دلچسپ بات میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں نے کہیں پڑھا تھا اور یہ تجربہ کیا کسی ملک کے کسی شخص نے، کہ اس نے 2 مختلف کیاریاں بنائیں، دونوں میں پودے لگائے ذرا فاصلے کے ساتھ،
اور ایک کیاری جو تھی وہ اس کے پاس جا کے موسیقی کا اہتمام کرتا تھا، کوئی ساز بجاتا تھا۔ اب یہ ہے تو ناقابل یقین بات، لیکن آپ یہ بچوں سے اس کا ذکر ضرور کیجیے گا۔ تو کچھ عرصے بعد اس نے دیکھا کہ جن پودوں کو وہ موسیقی سنایا کرتا تھا ان کی پرورش اس کیاری کے پودوں سے بہتر ہو رہی تھی جو ذرا فاصلے پر تھے اور جن کو موسیقی نہیں سنائی گئی تھی۔ سو یہ ہے کہ روزانہ آپ باغ کی خبر کیوں لیتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ بچوں کو پھر کھاد کے بارے میں بتائیں کہ اس سے باغ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ کھاد کے ساتھ ساتھ پانی کی ضرورت پر بھی بات کریں۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم نے باغ لگا دیا مگر اس کے بعد اس کی خبر نہ لی کہ پودے سوکھ رہے ہیں، انہیں پانی مل رہا ہے یا نہیں، انہیں کھاد کی ضرورت ہے کہ نہیں، ان کو ہم پودوں کو نہلاتے ہیں یا نہیں، ان پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں کہ نہیں، تو ظاہر بات ہے پھر پودے تو سوکھ بھی سکتے ہیں، مرجھا سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اہم بات ہے کہ باغ لگانے کے بعد اس کی روزانہ کی بنیاد پر خبر گیری ضروری ہے۔ آخری شعر کی تشریح کرتے ہوئے بچوں کو بتائیں، میں شعر پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ جو بھی بچہ محنت کرتا، وقت مزے سے اس کا گزرتا۔ محنت سے مراد یہاں باغ پر محنت ہے کہ جو بھی بچہ باغ کو اپنا وقت دیتا ہے۔ ویسے تو یہاں سے ایک اور پیغام بھی ملتا ہے جو آپ بچوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ محنت کسی بھی کام پر کی جائے اس کے نتائج اچھے ہی ہوں گے، لیکن باغ پر اگر آپ محنت کریں گے، روزانہ وہاں جائیں گے، پودوں کی خبر گیری کریں گے، تو اس سے آپ کا وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ یعنی جو شخص محنت کرے گا باغ پر، اس کا اپنا وقت بھی اچھا گزرے گا۔ دیکھیں وہاں کی فضا اچھی ہوگی، سبزہ ہوگا۔ آپ یہ بات بچوں کو بتاتے ہوئے انہیں ان کے ساتھ اس بات کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں کہ سبزے کو دیکھنا آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ بلکہ آپ اس بات کو ایک اور بات کے ساتھ ریلیٹ کریں کہ اگر کسی کی آنکھ کا آپریشن ہو تو اس کے بعد اس کی آنکھ پر سبز رنگ کی ہی پٹی کیوں کی جاتی ہے۔ اس سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ سبزہ دیکھنا آنکھوں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ پھر پودے جہاں ہیں، درخت جہاں ہے، باغ میں آکسیجن بھی باقی جگہوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔